بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کل سابق وزیر اعظم عمران خان نے دنیا نیوز پر کامران خان کو انٹرویو دیا ہے۔ یہ انٹرویو کچھ دن پہلے ہونا تھا مگر اسے نشر ہونے سے روک دیا گیا۔ جنہوں نے اسے روکا تھا انہی نے اسے نشر کرنے کی اجازت دے دی۔ کل کے انٹرویو کے بعد اچانک سیاسی موسم نے کروٹ بدلی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی عمران خان کے دل میں ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا جو عمران خان کے بہت قابل بھروسہ لوگ ہیں شاید انہیں اس راز کا پتہ ہو۔ جو حالات آج سے 5 مہینے پہلے تھے، پھر اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ 2018 کے الیکشن کے بعد جس طرح کا اقتدار عمران خان کو ملا، عمران خان کو اس اقتدار سے ہٹانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اقتدار سے ہٹانے کے بعد جو حالات بنے انہیں آج تک سنبھالا نہیں جا سکا۔ دیکھیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ یہ سارا نظام اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد زمین پر عوام کی طاقت۔ اگر عوام اپنے حقوق کے لیے کسی لیڈر کے پیچھے متحد ہو جائے تو بڑے بڑے زمینی طاقتور کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں اصل جو گیم کھیلی جا رہی ہے وہ ہے کیا؟ ایک بات یاد رکھ لیں کہ عمران خان اس وقت اس کرپٹ نظام کے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی کی طرح ہے جسے نکالنا بھی مشکل ہے اور نگلنا بھی مشکل۔ گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام راستے میں آ جاتی ہے۔ عمران خان کو دیوار سے لگانا ہر طرح سے مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ 11 ستمبر کو جیو نیوز نے ایک خبر بریک کی کہ عمران خان سے سابق خاتون امریکی سفارتکار رابن رافیل نے ملاقات کی ہے، مگر اس ملاقات کی تردید عمران خان کی جانب سے نہیں ہو سکی۔ فواد چودھری نے اس پر کہا کہ یہ ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی اور یہ ملاقات ہوئی ہے۔ فواد چودھری کی انفارمیشن غلط تھی۔ دیکھیں، عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے یا میں اینٹی امریکہ ہوں، بلکہ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں مگر امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے۔ امریکہ کی جنگ میں ہم نے 70,000 جانیں قربان کی۔ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر یہ نہیں کہ امریکہ اپنے فیصلے ہم پر مسلط کرے۔ اگر عمران خان کی رابن رافیل سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جنگوں میں بھی بیک ڈور مذاکرات چلتے رہتے ہیں، یہاں تو صرف پالیسیوں پر اختلافات چل رہے ہیں۔ عمران خان تو بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب کشمیر جل رہا ہو اور پاکستان بھارت کے سفارتی اور تجارتی تعلقات بہترین انداز سے چل رہے ہوں تو سمجھیں کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ عمران خان نے کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ کیونکہ فلسطین پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس پر عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح اگر امریکہ جو چاہے مرضی کرتا رہے، ہماری زمین استعمال کرتا رہے، ڈرون حملے ہوتے رہیں، یعنی آپ کی نظر میں ملک اور قوم کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ آپ نے ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کا سودا کر لیا۔ یہ ہے اصل چیز۔ عمران خان خود چل کر امریکیوں کے پاس نہیں جا رہا،
کوئی اگر آ بھی رہا ہے تو وہ عمران خان کے پاس بنی گالا آ رہا ہے، عمران خان امریکیوں کے پاس نہیں جا رہا۔ اب اس ساری پلاننگ نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پلاننگ کس طرف جا رہی ہے۔ عمران خان نے جو کل کامران خان کو انٹرویو دیا، اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ عمران خان کسی قسم کا غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے، وہ عوامی طاقت کا استعمال کسی صورت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کل اپنے انٹرویو میں واضح کیا کہ جتنے جلدی الیکشن ہوں گے ملک مزید تباہی سے بچ جائے گا۔ آرمی چیف کی تقرری کے سوال پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کسی صورت موجودہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کا فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے۔ اینکر پرسن کامران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے موجودہ آرمی چیف کو اس وقت تک توسیع دینے کی بات کی ہے جب تک نئے الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت منتخب نہیں ہو جاتی۔ اب یہ کامران خان کی سٹیٹمنٹ تھی، جبکہ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کی بہتری کے لیے اس کی پروویژن نکل سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وکیلوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے، جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو وہ اس کا فیصلہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کامران خان صاحب ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے اس انٹرویو میں سے ایک خبر نکال کر حکومتی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اب یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں نہ ادھر کا چھوڑ رہا ہے نہ ادھر کا۔ الیکشن تو طے ہو چکے ہیں فروری یا مارچ میں۔ اب عمران خان نے جو نیا ماسٹر سٹروک مارا ہے، اس سے حکومتی صفوں میں سناٹا چھا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔